الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال سبحانہ وتعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ موضوع گفتگو شرائط وجوب روزہ، یعنی روزہ کب واجب ہوتا ہے اور کیا شرائط ہیں۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال ابھرے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا واجب ہے اور نماز یومیہ یعنی 5 وقت کی نمازیں واجب ہیں، تو کیا اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر شخص پر چاہے وہ کسی بھی کنڈیشن میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، روزہ رکھنا واجب ہے؟ تو جواب دیا جائے گا کہ نہیں، ہر شخص پر ہر حالت میں روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، بلکہ روزہ واجب ہونے کی کچھ شرائط ہیں۔ ان شرائط میں سے پہلی شرط یہ کہ بالغ ہو۔ اب یہاں پر بہت سارے سوال اٹھ سکتے ہیں بالغ اور نابالغ کے بارے میں، لہٰذا اس موضوع میں وہ بالغ کے عنوان پر جو ہماری گفتگو ہے وہاں پر توجہ دیں، اس کو سنیں اور پھر یہ جانیں کہ بالغ کون ہوتا ہے۔ یہاں پر فقط ہم اتنا کہیں گے کہ ہر بالغ پر روزے واجب ہو جاتے ہیں، لیکن آیا بالغ ہوتے ہی روزے واجب ہو جاتے ہیں؟ کچھ اور شرائط بھی ہیں، کچھ اور شرائط بھی ہیں۔ انہی میں سے ایک شرط ہے عقل۔ بس پہلی شرط ہے روزے کے واجب ہونے کی بلوغ، اور دوسری شرط ہے عقل، یعنی روزہ اس پر واجب ہوگا کہ جو فزیکلی بالغ ہو اور عقل و شعور رکھتا ہو، یعنی دیوانہ نہ ہو۔ اب دیوانے چند اقسام کے ہیں، یعنی پاگل، جو 2 اہم تقسیم بندیاں کی جاتی ہیں، یا 2 قسم کے پاگل پن بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک وہ جو ادواری ہیں، کچھ دن دیوانے ہیں بعد میں صحیح ہیں، ایک وہ جو مستقل دیوانے ہیں۔ اب اگر کوئی ادواری دیوانہ ہے، یعنی کبھی کبھی اس کی ایسی ذہنی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ بالکل ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، تو ان ایام میں تو اس پہ روزے واجب نہیں، لیکن جن ایام میں وہ صحیح سالم ہے اس پہ روزے واجب ہیں۔ بس دوسری شرط ہو گئی روزے واجب ہونے کی عقل۔ روزہ واجب ہونے کی تیسری شرط یہ ہے کہ وہ روزہ رکھنے پہ قدرت رکھتا ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص بہت زیادہ بوڑھا ہے، بیمار نہیں ہے، لیکن روزہ رکھ نہیں سکتا، وہ برداشت نہیں کر سکتا، یا یہ کوئی لڑکی 9 سال کی عمر میں بالغ ہو گئی لیکن وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے، بہت زیادہ ویک ہے۔ اس جانب توجہ رہے کہ جب بھی کہا جاتا ہے کہ 9 سال کی لڑکی جس کے 9 سال مکمل ہو چکے ہوں قمری، اس پہ روزہ رکھنا واجب ہے، تو یہاں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر وہ بہت زیادہ ویک ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتی تو وہ پھر روزہ نہ رکھے، بلکہ ہر روزے کے بدلے فدیہ دے گی۔ چوتھی شرط یہ کہ وہ بے ہوش نہ ہو، یعنی اگر کوئی شخص بے ہوش ہے اس پر روزے واجب نہیں ہوں گے۔ فرض کریں کوئی شخص کومے میں ہے، کوئی شخص بے ہوش ہے، تو ایسے شخص پر روزے واجب نہیں ہیں۔ 5ویں شرط کہ جس کے ذریعے سے روزہ واجب ہو جاتا ہے وہ یہ کہ وہ صحیح و سالم ہو۔ لیکن اب اگر کوئی مریض ہے اور ایسا مریض ہے کہ جس کی دوا چل رہی ہے، اور ایسا مرض ہے کہ جس میں وہ روزے نہیں رکھ سکتا، فرض کریں گردوں کا انفیکشن ہے، یا معدے کا پرابلم ہے، السر کا پرابلم ہے، بہت زیادہ ایسیڈیٹی ہوتی ہے، بھوکا رہنا اس کے لیے معدے میں زخم اور السر کے بڑھنے کا سبب بنے گا، یا یہ کہ پیاسا رہنا اس کے گردوں کی بیماری کا سبب بنے گا۔ اب اس کی بیماری چل رہی ہے اور علاج ہو رہا ہے، یہ شخص مریض مانا جائے گا، البتہ معمولی سا نزلہ کھانسی یا بخار یا معمولی سا فلو وائرل انفیکشن، ایسا شخص روزوں سے معاف نہیں ہے، گرچہ ڈاکٹر کہے کہ روزہ نہ رکھو۔ اس چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں حتیٰ ڈاکٹر کی بات بھی نہیں ماننی ہے، لیکن اگر کیس کمپلیکیٹڈ ہو تو وہاں پر ڈاکٹر کی بات ماننی ہے۔ لیکن فقط نزلے و کھانسی میں
یا ہلکی سی کمزوری ہوئی یا ہلکی سی حرارت ہوئی اور پھر یہ سوچیں کہ ہم روزہ نہیں رکھیں گے، تو یہاں پر روزہ رکھنا ہے. اور جس شخص کا مسئلہ ہے اسے خود یہ دیکھنا ہے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں یا نہیں رکھ سکتا. وہ جانتا ہے کہ میری طبیعت کیسی ہے، البتہ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے. لہذا مختصر سا نزلہ یا کھانسی ایسا مرض روزوں کے عدم وجوب کا سبب نہیں بنتا. یعنی اتنے سے مرض سے یہ تصور کہ روزہ واجب نہیں ہوگا، یہ بالکل غلط تصور ہے. چھٹی شرط یہ کہ اس کی جان مال یا عزت یا آبرو یا کسی اور کی جان مال عزت آبرو کے لیے اس کا روزہ خطرناک نہ ہو. فرض کریں کسی کو معلوم ہے کہ میری شوگر بہت زیادہ لو ہو جائے گی اور اگر میں روزہ رکھوں گا مر جاؤں گا، یا میرا گردہ ضائع ہو جائے گا بھوک اور پیاس کی وجہ سے، یا یہ کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو میں پہچان لیا جاؤں گا مسلمان ہوں، میری جان کو خطرہ ہے، یا یہ کہ اگر میں روزہ رکھوں گا پہچان لیا جاؤں گا کہ میں مسلمان ہوں اور میری عزت کو خطرہ ہے، میرے گھر والوں کی عزت کو خطرہ ہے، تو ایسے شخص پر روزہ واجب نہیں ہے. فرض کریں کسی ہم ایسی جگہ پر ہیں اور محاصرے میں ہیں یا لوگوں کے درمیان ہیں، اگر میں اس وقت ماہ رمضان میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو یہ مجھے قتل کر دیں گے، یا میرے گھر والوں کی یا کسی اور کی عزت کو خطرہ ہوگا یا خود میری عزت کو خطرہ ہوگا، تو یہاں پر ہمیں روزہ نہیں رکھنا ہے. کیونکہ اگر ہم نے روزہ رکھا تو ہماری جان یا مال یا عزت یا آبرو کو خطرہ ہوگا. 7ویں شرط یہ کہ اگر وہ عورت ہے تو وہ حیض یا نفاس میں مبتلا نہ ہو. بس اگر وہ خاتون حیض یا نفاس میں مبتلا ہے تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے. یعنی جب تک وہ حیض میں اس پر روزہ واجب نہیں ہے، جب تک وہ نفاس میں اس پر روزہ واجب نہیں ہے. اب قضا کے مسائل میں بیان ہوگا کس کس کو قضا انجام دینی ہے. 8ویں شرط یہ کہ وہ مسافر نہ ہو. یعنی اگر کوئی شخص سفر کر رہا ہے، اب کون کون سی شرائط ہیں کہ جس کے بعد نماز اور روزہ قصر ہو جائے گا، وہ بالکل ایک الگ گفتگو ہے. یہاں پر فقط اتنا بتایا جائے گا کہ ہر وہ شخص کہ جس کی نماز قصر ہے اس کے لیے روزہ بھی قصر ہے، اور سفر میں اس کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. اگر وہ روزہ رکھے گا تو وہ کام اس نے حرام کیا، اور اس پر کیونکہ روزہ واجب نہیں ہے لہذا ایسے کسی قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہے، البتہ اسے روزے کی قضا کرنی ہوگی. یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو شرائط وجوب روزہ کے بارے میں، یعنی وہ شرائط کہ جس کے ذریعے سے روزہ واجب ہوتا ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.